کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے کچھ آداب ہوتے ہیں جن کا بجا لانا ضروری ہے۔ اگر ان آداب کو بجا لایا جائے تو یقیناً انسان کی ہر دعا جو ہے قبولیت کا شرف حاصل کر کے رہے گی۔ آداب دعا میں سے یہ ہے کہ تضرع انکساری خشوع و خضوع سے دعا کرے، یعنی انتہائی گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ اور ڈر کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس آداب کو خود سکھاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو گڑ گڑا کر پکارو اور یہ سمجھو کہ میرا رب میری بات کو سنتا اور میری ہر حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے۔ وہ میرے سامنے موجود ہے، وہ اپنے بکاریوں کو ضرور دیتا ہے، محروم نہیں کرتا، اور جو اپنی حاجت کو رغبت سے طلب کرے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوب تعریف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، لوگ بھلائیوں کی طرف دوڑتے تھے اور ہم کو شوق سے اور ڈر سے پکارتے تھے۔ دعاؤں میں اپنے گناہوں کا اقرار اور اس بات سے توبہ کیجئے کہ آئندہ ہرگز ایسا کام نہیں کریں گے۔ آگے چل کر دعاؤں میں پڑھیں ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا، اپنے نیک کاموں کا واسطہ دے کر سوال کرو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ 3 آدمی دوران سفر بارش کی وجہ سے پہاڑ کے ایک غار میں پناہ کے لیے گئے۔ ایک چٹان گرنے کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو پروردگار عالم نے ان کو اس مصیبت سے نجات دی۔ دعا سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفلی نماز پڑھے۔ ارشاد نبوی ہے کہ من توضأ فاحسن الوضوء فصلى ركعتين فدعا ربه الا كانت دعوته مستجابة معجلة او مؤخرة، یعنی جس نے اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی پھر اپنے رب سے دعا کی، اس کی دعا جلد یا بدیر ضرور قبول ہوگی۔ اور آپ نے ابو عامر کے لیے وضو کر کے دعا فرمائی تھی۔ 5واں دعا کا جو آداب ہے، دعا کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کیجیے، کیونکہ شریعت نے نماز کا رخ اسی کو بنایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرتے تھے، جیسا کہ جنگ بدر اور استسقاء میں کیا تھا۔ دعا مانگنے کا جو 6واں آداب ہے وہ یہ کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، پھر دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر ہی دعا کو ختم کیجیے، جنہیں دعا سے پہلے اور دعا کے بعد حمد و صلات ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ یا کسی انسان کی طرف ضرورت ہو تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر دعا کرے۔ دعا مانگنے کا 7واں آداب یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کشادہ کر کے چہرے اور دونوں مونڈوں کے مقابلہ میں اٹھائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اٹھاتے اور فرماتے ان اللہ حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدہ الیہ ان یردہما صفرا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے۔ لہٰذا مسنون طریقہ یہی ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، چاہے فرض کے بعد ہو یا سنت کے بعد۔ دعا مانگنے کا 8واں آداب یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی چہرے کے سامنے کر کے دعا مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سألتم اللہ فاسألوہ یبتونی اکفکم ولا تسألوہ بظہورہا، جب اللہ سے سوال کرو تو اپنی باطنی ہتھیلیوں سے مانگو اور ہتھیلی کی پشت سے مانگو۔ دعا سے فراغت کے بعد جو 9واں اصول ہے، دعا سے فراغت کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وَوُجُوهَكُمْ،
یعنی جب دعا سے فراغت پا لو تو ان ہاتھوں کو چہرے پر مل لیا کرو۔ دعا کا جو 10واں آداب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ 11واں اصول دعا کا یہ ہے کہ دعا و استغفار 3 مرتبہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار دعا فرماتے تھے۔ اور دعا کا جو 12واں اصول ہے، دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، جب تک قبول نہ ہو دعا کرتے جاؤ، اور یہ نہ کہو کہ اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی، تمہاری دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ جلدی نہ کرو، اور جلدی یہ ہے کہ کہے میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ دعا کا جو 3را اصول ہے، دعا کا 13واں اصول یہ ہے کسی گناہ اور قطع رحمی، یعنی قطع رحمی کے لیے دعا نہ کیجیے۔ کوئی ایسی دعا نہ کیجیے کہ جو رشتہ داری کو توڑنے کے حوالے سے ہو، کیونکہ ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ دعا کے آداب میں 14واں اصول یہ ہے کہ دعا میں شرط نہ استعمال کی جائے، یعنی یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو یہ کام کر دے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے کلمات کے استعمال سے منع فرماتے ہیں۔ جب دعا کرو تو یہ نہ کہو کہ اللہ تو چاہے تو بخش دے، اگر تو چاہے تو رحم کر دے، اگر تو چاہے تو روزی دے، بلکہ نہایت عزم و پختگی سے سوال کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ 15واں اصول جو ہے کہ اگر امام ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے اور تمام مقتدیوں کے لیے دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مقتدیوں کو چھوڑ کر صرف اپنے لیے دعا نہ کرے، اگر ایسا کرے گا تو خیانت کرے گا۔ اور اس کا جو 16واں یعنی کہ 16 اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہر دعا کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے لیے دعا کرے تو مخصوص نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گنوار کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا اللہم رحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدن، یعنی اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر اور ہمارے ساتھ کسی پر رحم نہ کر۔ تو فرمایا لقد تحجرت واسعا، یعنی تو نے خدا کی کشادہ رحمت کو روک دیا۔ 17 یعنی 17واں اصول جو یہ ہے دعا کا وہ یہ ہے کہ تمام حاجتوں کو اللہ ہی سے مانگیے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسأل احدکم ربہ حاجتہ کلہا حتی یسأل شیئا نعلہ اذا انقطع، اپنے رب سے ہر چیز مانگو حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگو۔ 18واں اصول دعا کا یہ ہے کہ امر محال کو نہ مانگیے، کیونکہ یہ تعدی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب المعتدین، یعنی اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور حدیث میں فرمایا سیقوم فی هذه الامة قوم یعتدون فی طہور والدعاء، میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو پاکی اور دعا میں حد سے تجاوز کر جائیں گے۔ 19واں اصول یہ ہے کہ دعا میں بے جا تکلفات سے بچنا چاہیے اور حاصل شدہ کام کے لیے دعا کرنا بے سود ہے، ہاں استقامت اور استمرار کے طور پر جائز ہے۔ 20واں اصول جو یہ ہے کہ دعا کو آمین، حمد اور درود پر ختم کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اوجب ان ختم بیامین، واجب کر لیا اگر ختم کر لیا آمین پر۔